بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روح کیسے نکلتی ہے؟ آئیے آج روح قبض کرنے کا میکینزم سمجھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روح کیسے نکلتی ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک بہت پرانا اور گھنا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان جڑوں نے مٹی کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ اب فرض کریں کہ اس درخت کے اندر سے اس کی زندگی یا ان جڑوں نے مٹی کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ اب فرض کریں کہ اس درخت کے اندر سے اس کی زندگی یعنی روح کو باہر نکالنا ہے۔ جیسے کسی پودے کو زمین سے اکھاڑا جائے تو پہلے چھوٹی جڑیں مٹی چھوڑتی ہے، بالکل ایسے ہی روح نکلنے کا عمل پاؤں سے شروع ہوتا ہے۔ انسان کے پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں کیونکہ روح کا تعلق مادی جسم کے نچلے حصوں سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی جو پورے بدن میں پھیلی ہوئی تھی اب آہستہ آہستہ اوپر کی طرف سمٹنے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ایک بہت پیاری مثال سے سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیک روح کا نکلنا ایسا ہے جیسے کسی مشکیزے یعنی پانی کے برتن سے پانی کا ایک قطرہ خود بخود ڈھلک کر باہر آ جائے۔ یہ اتنا ہی سہل اور آسان ہوتا ہے جیسے مکھن سے بال نکال لیا جائے، لیکن ایک گناہ گار روح کا نکلنا ایسا ہے جیسے ایک بہت زیادہ کانٹے دار جھاڑی کو گیلے اون کے اندر ٹھونس دیا جائے اور پھر اسے زور سے کھینچا جائے۔ جیسے وہ کانٹے اون کے ریشوں کو اپنے ساتھ الجھاتے ہیں ویسے ہی وہ روح جسم کے ریشوں سے اٹکتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ روح جسم کے اندر ایک قید پرندے کی طرح ہے۔ ملک الموت جب آتے ہیں تو وہ پنجرے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ نیک انسان کی روح اس پرندے کی طرح ہے جو فوراً اڑ کر اپنے باغ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ فرشتے اس روح کو ایک انتہائی خوشبودار ریشمی کپڑے سے لپیٹ لیتے ہیں جیسے ہم کسی قیمتی ہیرے کو مخمل میں رکھتے ہیں۔ آخر میں وہ ساری زندگی سمٹ کر زندگی کے حلق میں انسان کے حلق میں آ جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی گلاس کو الٹا کیا جائے اور اس کا آخری قطرہ بھی باہر نکل آئے۔ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو انسان کی مادی زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن اس کی روح کی آنکھیں ملک الموت کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتے اس قدر زیادہ اموات ایک ساتھ کیسے دیتے ہیں؟ دنیا میں ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں ہزاروں اموات ہو رہی ہیں۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ روح قبض کرنے کا میکینزم ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نظریں چرانا ممکن نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو عقل حیرت کے اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف سبحان اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ آئیے آج اس پردے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں جسے ہم موت کہتے ہیں اور اس عظیم ہستی کے کام کرنے کے انداز کو سمجھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے روحیں سمیٹنے پر لگایا ہوا ہے۔ کائنات کے اس بہت بڑے کارخانے میں جہاں اربوں کہکشائیں رقص کر رہی ہیں اور کروڑوں ستارے ہر لمحہ کا ٹوٹتے اور بنتے ہیں، وہاں زندگی اور موت کا ایک ایسا پیچیدہ نظام موجود ہے جو انسانی عقل کے ترازو میں نہیں سما سکتا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ایک ہی لمحے میں جب دنیا کے ایک کونے میں کوئی جنگل میں کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کونے میں کوئی اپنے نرم بستر پر آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ان دونوں تک بیک وقت کیسے پہنچتے ہیں؟ دنیا میں ہزاروں اموات ایک وقت کیسے ہو رہی ہوتی ہیں؟
اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمیں مادیت کی اینک اتارنی ہوگی اور روحانیت کے اس چشمے سے دیکھنا ہوگا جہاں فاصلے، وقت اور جہالت کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ڈیمینشنز یعنی ذرا تصور کیجئے کہ ایک بہت بڑے فنکار کے سامنے ایک طویل نقشہ پھیلا ہوا ہے، یا ایک باغبان کے سامنے ایک چھوٹی سی کیاری ہے جس میں ہر پھول اس کی دسترس میں ہے۔ بزرگوں نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے یہ پوری زمین ایسی ہی ہے جیسے تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی رائی ہو۔ جب آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ اس کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے جانے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے؟ کیا آپ کی نظر اس ہتھیلی کے دائیں حصے سے بائیں حصے تک پہنچنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ اسی طرح اس کائنات کے مالک نے اپنے اس فرشتے کو وہ طاقت اور وہ بصارت عطا کی ہے کہ پوری دنیا اس کے سامنے ایک دسترخوان کی طرح بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ وقت اور مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی ان زنجیروں میں قید نہیں ہے جن میں ہم اور آپ جکڑے ہوئے ہیں۔ جہاں ہمارے لیے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، وہاں ان کے لیے محض ایک نظر کا اشارہ ہے۔ وہ ہزاروں میل کا فاصلہ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے کر سکتے ہیں۔ ہم اس نظام کی خوبصورتی کو مزید اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جب ہم اس کے انتظامی ڈھانچے پر غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس کام میں اکیلا نہیں رکھا، بلکہ ان کے نیچے فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج معین کر رکھی ہے۔ یہ فرشتے بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے روشنی کی لہریں سورج سے نکل کر پوری زمین کو گھیر لیتی ہیں۔ جب کسی انسان کی زندگی کی گھڑی پوری ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتوں کے دستے اترتے ہیں۔ اگر وہ روح نیک ہے تو وہ ایسے فرشتوں کے ہجوم میں ہوتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں اور جن کے پاس جنت کے ریشمی کفن اور مشک جیسی خوشبو ہوتی ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو یعنی وہ روح گنہگار ہو تو آنے والے فرشتے اپنی ہیبت اور سیاہ لبادے سے اس کے انجام کی خبر دے دیتے ہیں۔ موت کے فرشتوں کا کام کرنے کا طریقہ نہایت ہی لطیف اور خاموش ہوتا ہے۔ جیسے کسی بہت بڑے درخت سے ایک پکا ہوا پھل خود بخود نیچے گر جاتا ہے، یا جیسے دودھ سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ نیک روح کے نکلنے کا عمل اتنا ہی سہل ہے، بالکل کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور روح نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان گنہگار ہے تو روح نکلتے وقت انسان کو اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جتنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یوں سمجھیے کہ آپ کے پیٹ کے اندر کانٹوں کی طرح تار پھیری جا رہی ہو۔ جتنی تکلیف اس وقت ہوگی اس سے کئی زیادہ تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ ویسے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لمحہ کتنا حیران کن ہوگا جب انسان کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اسے وہ ہستیاں اور وہ جہاں نظر آنے لگتا ہے جو اس کی پوری زندگی اس کی نظروں سے اوجھل رہا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سرہانے ایک ایسی بہت بڑی ہستی کھڑی ہے جس کا سر آسمانوں میں ہے اور پاؤں زمین کی تہوں میں، اور جو اسے اس کی اصل گھر کی طرف لے جانے آئی ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو موت کا فرشتہ دراصل کوئی خوفناک بلا نہیں بلکہ ایک قاصد ہے، یعنی ایک پیغام دینے والا جو عاشق کو اس کے معشوق کی حقیقت سے
حقیقی سے ملوانے آتا ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک ملک الموت اس دوست کی مانند ہے جو قید خانے کا دروازہ کھول کر قیدی کو رہا کر دیتا ہے۔ وہ روح جو 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں ہی رہی اور پھر اس بہت بڑی دنیا میں آئی، اس کے لیے موت اس دنیا کی تنگ قید سے نکل کر ایک عظیم جہاں کی وسعتوں پر پرواز کرنے کا نام ہے۔ روح جب انسان کے پنجرے سے آزاد ہوتی ہے تو وہ خود کو ایک ایسی روشنی اور سکون میں پاتی ہے جس کا تصور اس مادی دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ حیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ روح قبض کرنے کا عمل انسانی جسم کے نچلے حصوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی پیالے کو خالی کیا جا رہا ہو۔ زندگی رفتہ رفتہ سمٹی ہوئی حلق تک آتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لمحے انسان کا شعور اپنے عروج پر ہوتا ہے اور وہ اپنے ماضی کو اس فلم کی طرح چند سیکنڈز میں دیکھ لیتا ہے۔ وقت اس کے لیے رک جاتا ہے۔ وہ فرشتوں کے کلام کو سنتا ہے، ان کی خوشبو محسوس کرتا ہے اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ انسان کی پوری زندگی دراصل اسی ایک رات یعنی ملک الموت سے پہلی ملاقات کی تیاری ہے۔ ملک الموت وہ ہستی ہے جو ہر روز 5 مرتبہ ہمارے چہروں کو دیکھتی ہے۔ جیسا کہ بعض روایت میں ہے، ویسے تو ہم موت کے فرشتے سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا دشمن نہیں ہے بلکہ ہماری ہر سانس کا نگران ہے۔ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کے رب کا حکم ہو اور وہ اس امانت کو اس کے اصل مالک تک پہنچا دے۔ جیسے ایک مسافر طویل سفر کے بعد اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، مومن کے لیے موت کے فرشتے کا آنا بھی اسی طرح پرسکون ہوتا ہے۔ وہ ہستی جو کائنات کے ذرے ذرے پر نظر رکھتی ہے، جب وہ نرمی سے پکارتی ہے، اے نفس مطمئنہ اپنی رب کی طرف لوٹ چل، تو وہ لمحہ کائنات کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔